اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا۔ آیتیں ہیں، آئیے آپ کو سناؤں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو بخل کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے دی، ان کو اپنے فضل سے دی، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بل هو شر لهم، هو خیر لهم، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ کب؟ اللہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے جو ان کو دیا اپنے فضل سے اس میں کرتے ہیں کنجوسی، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو اس کو اپنے لیے اچھا، یہ ان کے لیے برا ہے، اور قیامت کے دن یہی ان کا مال پھندا بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگلی آیت سنیں، یہ جو آپ نے سنی تھی یہ آل عمران کی تھی، اب سورہ توبہ۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اور وہ لوگ جو جوڑ کر جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، ان کا وہ سونا چاندی جس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ، اس کو جوڑ کر رکھنے کا تم خرچ نہیں کرتے تھے نا، اب چکھو مزہ۔ قرآن نے بتایا جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو وہی ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ سنیں احادیث سنیں، بخاری میں بھی مسلم میں بھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا تھا۔ سن رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ تبرانی میں روایت موجود، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی قیامت کے دن وہ مال اژدہا بڑا سانپ بن کر منہ کھولے
اس بندے کی طرف دوڑے گا تو وہ شخص اس سے بچنے کے لیے بھاگے گا، وہ اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا۔ فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی اور تو چھوڑ کے مر گیا تھا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ وہ اژدہا پیچھا ہی کیے جا رہا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ ہاتھ چبائے گا اور وہ سانپ پھر اس بندے کا پورا بدن چبا ڈالے گا۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اور سن، مسند بزار میں بیہقی میں روایت موجود، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے بھی تباہ کر دے گا۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، مال میں ملی رہے گی تو وہ اس مال کو بھی تباہ کر دے گا۔ طبرانی میں روایت موجود، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کیا ارشاد، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس بہانی میں روایت موجود، جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام۔ اب ایک اور بھی سن لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود، مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہا میں نے؟ اب مال حرام آپ سوچ لیں کون کون سا ہے؟ پتہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، لاٹری ہے، ناجائز حرام کی کمائی ہے۔ یہ آج کل جتنے بھی لوگ جو کر رہے ہیں جی، بتہ لے رہے ہیں، رشوت لے، اوپر کی کمائی، نام دیکھو کیسے رکھے ہوئے، جی کچھ تھوڑا سا جناب مال محبت بھی تو لگائے نا اس میں۔ تو یہ یاد کر لیں، مال حرام سے خیرات قبول، حرام سے صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو سامان جہنم۔ اجی میں کماؤں گا تو لوگوں کو دے گا، تو تیرے پاس جو پیسہ حرام کا ہے اس کا کوئی مالک نہیں۔ اگر وہ آپ کو بینک سے سود ملا، کہیں سے بھی کوئی ناجائز کمائی ہے، فوراً اپنے سے دور کرو، کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو۔ کوئی ادارہ چلا رہا ہے غریبوں کو کسی طرح، ان کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو، اپنے سے دور کرو۔ مال حرام سے خیرات کرنا ذرا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ سب کے پاس کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ صاف بھی ہیں، مگر اوپر کی کمائی، رشوت، اور جی ہمیں کیا ملے گا، کک بیک کیا ملے گا، یہ سب کو عادت پڑ گئی ہے۔ سن لو، مال حرام سے خیرات کرنا ایسا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ وہ پہلے ناپاک ہے اس کو اور زیادہ پلید کر دینا، یہ بیماری عام ہے۔ سنیں، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے، یعنی وہ صحیح مومن، اونچی گئی ہے، یاد کرنا ہے اس بات کو۔ اب سنیں، انسان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ درخت لگاتے ہیں آپ، درختوں میں اجزائے فاسدہ،
خراب ٹہنیاں، پتے یا کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو درخت کی اٹھان کو روک دیتی ہیں، تو آپ ان کو تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ کوئی کہے کہ تراشنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا، تو آپ اسے کہیں گے تجھے سمجھ نہیں ہے، یہ عقل والا جانتا ہے کہ اس طرح چھٹائی کروں گا تو یہ درخت جو ہے نونہال ہوگا، اس کی بڑھوتری زیادہ ہوگی، کیونکہ تجھے سمجھ نہیں ہے۔ آپ اس کو بتاتے ہیں یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بھی محفوظ رہے گا اور بڑھے گا۔ انسان سوچے، اگر انسان عقل مند ہے تو ذرا سوچے، گندم کا بیج پاس نہیں ہے، تخم گندم پاس نہیں ہے، بڑی مشکل سے قرض لے کر دانہ لیا، پھر زمین میں ڈال دیا، خاک میں ملا دیا۔ کوئی کہے گا اتنا مہنگا پیسے لے کے کہاں ملایا، مٹی میں ملایا، مگر بتاؤ یہ وہ کیا کہے گا کہ یہ میں کھو رہا ہوں یا یہ پانے کا ذریعہ ہے؟ بظاہر لگ رہا تجھے میں مٹی میں ڈال رہا ہوں، مگر یہ کھونا پانے کے لیے ہے، پانے کا سبب، تو کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ سے مال بڑھے گا، تو ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ ٹیکس، بھتہ، رشوت، سود، جوا، جرمانہ جبرن بھی دے دیتے ہیں، زبردستی، حالانکہ گناہ ہی گناہ ہے، نقصان ہے، مگر وہ گوارا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔